مشرکین کا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق نمبر 1 ہے جنہوں نے علل اعلان کہا میں ایمان لے آیا ہوں خاتم النبیین پر۔ نمبر 1 پھر کیا ہوا؟ آپ اتنے اخلاص کے ساتھ ایمان لائے کہ جیسے ایمان لائے تو آگے تبلیغ بھی شروع کر دی، تبلیغ شروع کر دی۔ اور یارو میں ایمان لے آیا ہوں، سچا نبی آ گیا ہے، اب انتظار نہ کرو، اللہ کا کرم ہو گیا ہے ہم پر۔ آپ کی کوششوں سے حضرت عثمان غنی مسلمان ہوئے، آپ کی کوششوں سے حضرت عبد الرحمن وہ ایمان کی دولت سے مشرف پار ہو گیا۔ اس طرح اور جلیل القدر صحابہ حضرت ابوبکر صدیق کی تبلیغ سے دائرہ اسلام کے اندر آئے۔ نمبر 1 حضرت ابوبکر صدیق۔ اور پھر آپ نے غلاموں کو خریدا ہے، خرید کے آزاد کر دیا۔ ان میں سے سب سے بڑے غلام جن کا تذکرہ ہر کسی کو یاد ہے، ان کے ذکر یاد ہے، وہ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات۔ انہیں خریدا۔ واقعہ بڑا دلچسپ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ گزرے تو دیکھا کہ امیہ بن خلف حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتی ہوئی ریت پر ننگے جسم کے ساتھ، ان کی پشت ننگی ہے، لٹایا ہوا ہے، اور آپ اس گرمی کو برداشت نہ کرتے ہوئے سینے پہ ایک بھاری بھرکم گرم پتھر ہے، وہ سینے پر ہے، آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں، ہوش آتا ہے، آہد آہد کے نعرے لگاتے ہیں، آہد آہد کے نعرے لگاتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اس بات کو غور سے سمجھنے والی بات ہے۔ حضرت بلال کو مار پڑتی ہے تو ذکر الہی بلند کرتے ہیں، مار پڑتی ہے ذکر الہی اور بلند کرتے ہیں۔ آج ہمیں مار نہیں پڑتی تو مسجدوں میں ذکر الہی بلند کرنا منع کر دیا گیا ہے، یہ خلاف سنت ہے، یہ ہے، یہ نماز میں خلل ہوتا ہے، یہ کچھ ہوتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا سبق دے رہے ہیں؟ مار پڑتی ہے، جان پہ آتی ہے، لیکن اللہ کا ذکر بلند کر رہے ہیں۔